میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ یہاں پہ آ کے بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے بھی سوال کیا کہ ایم ڈی صاحبہ سے ہم اپیل کرتے ہیں, ایم ڈی صاحبہ آپ ہماری آواز بن جائیں. خدا کی قسم اس ایم ڈی صاحبہ کی 1 مہینے کی تنخواہ بند کرو نا, یہ چیخیں مارتی ہوئی یہاں باہر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو. اس کی مثال کیا ہے کہ ہم کالا کالا رسول اللہ, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو اجرت ہے وہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جائے. تو یہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے افسر, یہ پراڈو میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے آپ کے افسر, ان کو تو پانی بھی اٹھ کے پینے کی عادت نہیں ہے, نائب قاصد لا کے سامنے گلاس رکھتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی تکلیف کیا ہے. خدا کی قسم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں کہ 1992 میں میرے والد مرحوم فرد کمال پاشا صاحب, ہماری ایک ڈائریکٹریٹ ہے مینٹیننس ڈائریکٹریٹ, 2500 ملازمین کو بے روزگار کرنے کا فارمولہ بنایا گیا. یہ ستارہ مارکیٹ چوک میں انہوں نے کالی پٹیاں باندھی اور وہاں پہ انہوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا, اور جب انتظامیہ نے ان کو بلایا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ بریفنگ دی تو انتظامیہ پاگل ہو گئی. وہ کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں. یہ مثال اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے بھائی, میری بہنوں, میرے بزرگوں, یہ جو اوپر آپ کی بیوروکریسی اور انتظامیہ ہے نا, ان کی گٹی میں اور ان کی پیدائش سے لے کے ان کی ڈگری حاصل کرنے تک ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے مزدور کو دبانا ہے, تم نے اس کو اس کے حقوق نہیں دینے ہیں. اور آپ کو آپ کے حقوق دلوانے والی یونینز ہوتی ہیں, آپ کے نمائندے ہوتے ہیں, آپ کی تنظیمیں ہوتی ہیں. آج سے 2 سال پہلے ہم جہاں کھڑے تھے اے ٹی وی کے حوالے سے, آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں اطہر صاحب, ہم نے پریس کلب میں احتجاج کیا. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 تنخواہ دیتے ہیں 2 روک لیتے ہیں. وہ تمہارے باپ کا مال ہے, تمہارے باپ کا مال ہے. یہ اس غریب مزدور کے بچوں کی پیٹ کی روٹی ہے. یہ تم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تم سے کوئی پراڈو مانگ رہے ہیں, کوئی کوٹھی مانگ رہے ہیں؟ اور یہاں تو یہ جتنے کھڑے ہیں, ہم ساروں کا مسئلہ کیا ہے؟ آلو پیاز ٹماٹر, روٹی, بچے کا دودھ, اسکول کی فیس. اللہ کی قسم میں آفرین کہتا ہوں آپ کے اوپر کہ 1 مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو دوسرے مہینے گھر میں فاقہ آ جاتا. اور میں کوئی لگی لپٹی ہے یہاں پہ وہ لچھے دار گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 313 ہی لڑے تھے, یاد ہوگا. اور میرا بھائی رحمان باجوہ صاحب نے یہاں پہ تقریر کی, اجاز بھائی نے یہاں پہ تقریر کی. 4000 ملازمین کا ووٹ بینک میرے سی ڈی اے سے لیا ہوا ہے. اور یار کوئی پالیسی بنائیں, ان کو ان کے دفتروں سے باہر نکالتے ہیں. خدا کی قسم جب مزدور کا سمندر آتا ہے نا تو بڑے سے بڑا آرام خور اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو پاتا, بڑے سے بڑا بدماش نہیں کھڑا. بنگلہ دیش میں کیا کیا یار طالب علموں نے؟ انہوں نے وہاں پہ بدماشوں کو اٹھا کے ملک سے باہر نکال دیا. اور یار ہم 8 سے 10 کروڑ کے قریب تعداد. میں پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن کا حصہ بھی ہوں. ظہور ایوان صاحب, ٹکا خان صاحب, چودھری نسیم صاحب, میں آج ان سے بات کروں گا. اور میں کدھر ہے اطہر صاحب؟ میں تو کہتا ہوں کہ اے ٹی وی کے ملازمینوں یہ بتاؤ فائنل راؤنڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بس کرو یار, کبھی ادھر بینر لے کے کھڑے ہیں, کبھی ادھر کھڑے ہیں. بات یہ ہے
کہ متفقہ طور پہ ساری تنظیمیں اکٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ نہیں ہم نہیں, یا ہمیں تم دو یا ہم ان کو تم دیں گے انشاءاللہ. اس کی اسٹریٹجی بناؤ. سی ڈی اے اسلام آباد کا سب سے بڑا تگڑا ادارہ یار, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جس قسم کی قربانی مانگتے ہو ہم دوستوں کو بھی لائیں گے, کیونکہ آج آپ پہ تکلیف ہے, کل سی ڈی اے پہ بھی ہو سکتی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے پرائم منسٹر پیکج جو دوران سروس فوت ہوتے تھے, ان کا بچہ آتا تھا, آپ کے سامنے ختم کر دیا گیا. تو بھائیو, یہ میں حیران ہوتا ہوں. اطہر صاحب, میں نے ایک گزارش کی ہے کہ یار بس کریں, اس کا کوئی فائنل راؤنڈ بنائیں, یا پار ہونا چاہیے, یا پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہے. اور میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا, تعداد میں بڑی طاقت ہے. اجاز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ غیرت مند 5 بھی ہوں تو وہ 1000 پہ بھاری ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک پراپر اسٹریٹجی بنائی جائے. رحمان علی باجوہ صاحب کو میں کہتا ہوں, میں پی ایل بی کے تمام دوستوں کو کہتا ہوں, میں اسلام آباد کی تمام تنظیموں کو کہتا ہوں, اور سی ڈی اے کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا لو, اس کے اندر اسلام آباد کے سارے نمائندوں کو ڈال لو. پھر آپ کے سامنے یوٹیلیٹی سٹور کی مثال ہے, دیکھی آپ نے, چند دن پہلے ہوا ہے, چند دن پہلے. او یار, آپ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے, ان کو تو بے روزگار کر دیا گیا تھا, ان کو تو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. کیبنٹ منسٹریل لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کی ڈپارٹمنٹ کے ختم کرنے کے آرڈر ہو گئے تھے, واپس ہوئے نہیں ہوئے, ایک جان ہو گئے تھے, ایک طاقت سے. آپ کو پتا ہے کہ سب وہاں پہ گئے. تو میرے بھائیوں, اب تقریروں کا اور آپ کو حوصلہ دینے کا جو وقت ہے وہ دور ہے, کیونکہ 24 مہینے سے آپ کا چولہا ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے, ہمارا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اطہر صاحب, آپ کی جو جیتی ہوئی یونین ہے, جو ہاری ہوئی یونین ہے, اب یہاں ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی مسئلہ ہے, وہ آپ کے گھر کے چولہے کا مسئلہ ہے, آپ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. آپ ایک ہو کے ایک کمیٹی بنائیں, اس میں ہمیں بلائیں. میرا دفتر یہ G7 میں حاضر ہے, ادھر اجلاس رکھے, اس کا خرچہ سارا میرے ذمہ, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. کہ میرا ادارے میں ریفرینڈم بھی چل رہا ہے سی ڈی اے میں, آج ہمارے نوٹسز بھی جاری ہو گئے, لیکن خدا کی قسم ریفرینڈم جیتنے سے بڑی خوشی اس چیز کی ہوگی کہ اگر میرے بھائیوں کا مسئلہ حل ہو جائے, یہ بڑی چیز ہوگی. اور آخر میں اپنی بات کلوز کرتے ہوئے, آپ کے اے ٹی وی کے اندر بھی ہمارے ادارے کا ایک چور الیکشن جیت کے گیا ہے. جانتے ہو نا اس چور کو, چودھری یاسین. وہ چور آپ کے ادارے میں آیا, اور جس دن وہ آیا تب سے گن لو آپ کی تنخواہیں بند ہو گئی. یا میں غلط بات کر رہا ہوں, بتاؤ یار. چودھری یاسین کو, یہ وہ ناسور ہے جس نے آپ کا ادارہ تباہ کیا, ہمارا ادارہ تباہ کیا. کیوں کہ جب نمائندہ انتظامیہ کا ٹاؤٹ بن جائے تو پھر تنخواہیں نہیں ملتی, پھر مراد نہیں ملتی, پھر ادارے پرائیویٹائز ہوتے ہیں, پھر کپا ٹکی چلتی ہے, پھر اقرابہ پروری ہوتی ہے, پھر ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. لہذا یہ بھی مت بھولنا کہ وہ احتساب بھی ہونا باقی ہے, اور یہ احتساب بھی میں اس شعر کے اوپر ختم کروں گا کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اور اس دور میں جینا ہے تو قرام مچا دو. ایسے ہوگے